میں جو ریجن میں حالات دیکھ رہا ہوں تو ہم سب کو میرے خیال میں ایک جھٹکے سے اٹھ جانا چاہیے. ہم نے ایک مسلمان ملک اور ایک مسلمان قوم جو میری اپنی قوم پختون افغان قوم کو اسلام کے نام پہ تباہ کر دیا. آج تک 50 سال ہو گئے. اس تباہی کے نقصان وہ قوم بھی جھیل رہی ہے اور اس قوم کا جو حصہ ادھر ہے بدقسمت پختون افغان جو افغانستان میں ہے یا جو پاکستان میں ہے، اس لڑائی یا انہوں نے جو اجرت کیا ہے اس اجرت کا صلہ آج تک اس پورے قوم کو مل رہے. پنجاب محفوظ ہے، پنجاب محفوظ تھا، پنجاب محفوظ ہے. اور ادھر بھی اگر آپ دیکھیں تو پیسہ آ جائے گا، ادھر مزے ہو جائیں گے. اور ایران کا ڈائریکٹ امپیکٹ بلوچستان پہ ہے، ایران کا ڈائریکٹ امپیکٹ پنجاب پہ پھر نہیں ہوگا. تو پنجاب محفوظ ہے. اور یہ میں کہنا چاہوں کہ ایک دفعہ پھر یہ وہی بات ہے کہ پنجاب پاکستان ہے، پاکستان پنجاب ہے. جب تک وہ محفوظ ہے پورا ملک باقی جلتا رہے، جلتا رہے. جو بھی ہو پیسوں کی وجہ سے ان کو پیسے ملتے رہیں، ان کے پاس پیسے آتے رہیں. لہٰذا میں آج سے یہ وارن کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑی تباہی ہو جائے گی. عجیب بات ہے، آپ اسلام آباد جائیں، وہاں گلی کونچوں میں یہ چائنیز گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ اسلام آباد جائیں، یہ ایک ہی ملک ہے پاکستان، وہاں آپ کو مارکیٹوں میں واک کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، سائیکلوں پہ چلتے ہوئے چائنیز ملیں گے، لیکن کبھی کسی چائنیز کو نقصان نہیں ہو. لیکن وہی چائنیز اگر پختونخوا آتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے. میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ ہمارا جو 7ویں نمبر پہ ملک دنیا کا دفاعی ادارہ ہے، اس دفاعی ادارے نے سی پیک کا 10% دفاع کے لیے مانگا ہے کہ جو سی پیک کا پیسہ ہے اس کا 10% سیدھا آپ سیکیورٹی میٹرز کے لیے ان کو دے دے، تو پھر وہ آپ کے ایسی دفاع کریں گے جیسے وہ اپنے پنڈی اور اسلام آباد کی کر رہے ہیں. پختونخوا جیسے میں نے شروع میں کہا، بے یار و مددگار، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حکومت نہیں. میں نے پشاور میں کہا تھا کہ عسکری پارلیمنٹ میں عسکری گورنمنٹ، اور الحمدللہ میری بات کچھ دن بعد خود ہی ثابت ہو گئی جب کور کمانڈر کے پاس چلے گئے اور پھر کوئی وضاحتیں دے رہے کہ افطاری تھی اور کوئی وضاحتیں دے رہے کہ نہیں افطاری نہیں تھی. چلیں افطاری تھی یا نہیں تھی، لیکن کور کمانڈر صاحب کی حاضری تھی، یہی ہمارے لیے کافی تھا. اور پتہ چلتا ہے پختونخوا کو ایک دفعہ پھر تیسری دفعہ کمپرومائز کر دیا گیا ہے. پچھلے 10 سال پختونخوا تباہ ہوا ہے، پچھلے 10 سال پختونخوا کو کوئی حق نہیں ملا. پچھلے 10 سال پختونخوا کی جو 18 امینڈمنٹ میں جو رائلٹیز تھی، جو کچھ تھا، وہ پختونخوا کو نہیں ملا. اور وہ مزید کمپرومائز، اور یہ جو عسکری حکومت ہے بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ اس کو لایا اس لیے گیا ہے کہ پختونخوا کے وسائل کمپرومائز ہو. وہ پہلے دن سے 18 امینڈمنٹ پہ کمپرومائز. یہ بالکل پاک جو ادارے ہیں ان اداروں کے خواہش سے پاکستان میں یہ پارلیمان جو ہے یہ فش مارکیٹوں کے منظر دکھاتے ہیں. یہ ان کے خواہشات ہے کہ ایک دفعہ ایک کو لے کر آئے، پھر کہیں دوسرے کو لے کر آئے، اور دونوں کو پھر رکھنا ہے. ایک کو پھر دوسرے پہ پریشرائز کرنا ہے اور دوسرے کو ایک پہ پریشرائز کرنا ہے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ زندگی گزاری ہے اپنی، عدم تشدد کے علمبردار ہیں. تشدد نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنا تحفظ کر سکتے ہیں اور ہر حد تک کریں گے. اگر میرے پارٹی کے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچے تو یاد رہے میں سیدھی بات کروں گا، ڈائریکٹلی سی ایم پختونخوا، آئی جی پختونخوا، سیکٹر کمانڈر پختونخوا، کور کمانڈر، یہ 4 بند میرے پارٹی کے ورکرز کے ذمہ وار ہوں گے. اگر میرے پارٹی کے کسی ورکر کو نقصان پہنچتا ہے انشاءاللہ میں ذمہ واری لوں گا. ان کے گھر والوں کے ساتھ خدا نہ کرے لیکن یہ FIR میں لانچ کروں گا اور یہ 4 بندے سیدھے ہمارے ذمہ وار ہوں گے. کیونکہ یہ عجیب ماحول بنا رہے ہیں. ایک طرف انہوں نے 40,000 طالبان کا ریکنسیلیشن کر کے ان کو میدان میں چھوڑ دی. ہمیں اس گلی پہ پہنچانا چاہ رہے ہیں جس گلی میں یا ہمیں اس گاؤں لے کر جانا چاہ رہے ہیں جس گاؤں کے کتے کھلے تھے اور اس کے پتھر باندھے ہوئے تھے. تو کتوں کو چھوڑ کے پتھر باندھا یہ میرے خیال میں ٹھیک کام نہیں ہے. ایک طرف آپ نے کتے چھوڑ دیے دہشت گرد کے نام پہ، اور دوسری طرف آپ ہمیں ان کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. تو
ہم اپنی سیکورٹی کر سکتے ہیں. یہ نعرہ اب ہمارا جمہوری یا سیاسی نہیں، ہماری زندگی کا نعرہ ہے. اب آئین کے اندر ہر ادارے کو رہ کے کام کرنا ہوگا. اب ہمیں پاکستان کو آزاد کرنا ہوگا. اب ہمیں پاکستان کے ہر ادارے کو آزاد کرنا ہوگا. اب دفاعی ادارے کو بارڈر جانا ہوگا. اب دفاعی لوگوں کو بیرک جانا ہوگا. اب سب نے وہ کام کرنا ہوگا جس کام کے لیے ہم یا برتی ہوئے ہیں یا ہم نے جس کے لیے اوت لیے ہے. اوت کیا ہے؟ عہد. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اس عہد پہ سب کو اب کام کرنا ہوگا. بات ہوتی ہے جمہوریت کی، سیاست کی، جمہوری لوگوں سے، سیاسی لوگوں سے. کلٹ سے بات نہیں ہو سکتی. کلٹ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ لوگ جو اندھے ہو، وہ لوگ جو گنگے ہو، وہ لوگ جو بہرے ہو، وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن جو اندھے اور گنگے ہو، اندھے اور بہرے ہو لیکن گنگے نہ ہو اور منہ پہ صرف گالی ہو، ان سے آپ کیا بات کریں گے؟ پاکستان بطور ملک ایک معاشی بہت برے وقت سے گزر رہے ہیں. لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ وہ 15% لوگ جن کے لیے یہ پاکستان آزاد ہوا تھا، کیا ان کو بھی کوئی معاشی مشکلات ہے یا نہیں؟ مسئلہ تب ہوگا جب ان کو بھی معاشی مشکل ہوگا. ہم اور آپ اگر بھوکے بھی مریں گے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سوات میں اگر کوئی کسی نے میری تقریر سنی ہو تو میں نے ان کو بولا کہ ولی باغ کے لیے سیٹ لینا یا کوئی عہدہ لینا کوئی مشکل یا بڑی بات نہیں، لیکن مسئلہ عہدوں کا نہیں. یہ میں نے قوم کو دکھانا تھا. یہ میں نے ان اداروں کو دکھانا تھا کہ ہم نے 100 سال سیاست کی ہے، جمہوریت کی ہے. ان حالات میں بھی میں گیا ہوں. یہ میں نے ان کو، اپنی قوم کو، ان سب لوگوں کو جو یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ممبر نہیں بن سکتا، ہمارے لیے ممبری کوئی بات نہیں، لیکن جو ہماری اصل مسئلہ ہے ہم انشاءاللہ اس پہ چلتے رہیں گے. ٹرک کے بتی کے پیچھے نہ لگیں. ایوب خان کا پوتا آئین کی بالادستی سے کہے گا ہمیں، یا مطلب وہ فوج کے ٹٹو، یا وہ بابک صاحب کہتے تھے مورے، یہ ہمیں آئین کی بالادستی سے کہیں گے. خدا را ان کے لیے آئین اس حد تک ہے کہ ان کا یہ ناصور وزیر اعظم بن جائے. جس دن ناصور وزیر اعظم بن گیا پھر نہ آئین ہے نہ قانون ہے. ان کا آئین صرف اس وقت تک ہے اور ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، کبھی بھی ہم نہیں چل سکتے.